وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلمت فرداه ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح۔ انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا، ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو جانو نہیں تھے۔ حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں تھے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہا۔ آدم جد امجد ہے، انہوں نے بیٹا کہا۔ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی کو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بیٹا کہے گا، ابراہیم کیا کہے گا، موسیٰ وہ بھائی جن کی نسل سے آپ نہیں، وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کی نسل۔ من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمدا. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. إن مرحبا به ونعم المدير جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه صدق ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح۔ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثم کرے گا بھی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، حتیٰ سوائے سے آتا فتفتحا قیل من ھذا؟ قال جبرائیل۔ قیل ومن معک؟ قال محمد۔ قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم۔ قیل مرحبا به فنعم المجیر ففتح لما خلقت فاذا ادریس فقال هذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ ثم قال مرحبا والنبی الصالح۔ جہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام کو، ثم صعد به حتى السماء الخامسة قيل من هذا؟ قال جبرائيل۔ قيل ومن معك؟ قال محمد۔ قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم۔ قيل مرحبا به فنعم المجير جاء ففتح فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح۔ قيل من هذا؟ قال جبرائيل۔ قيل ومن معك؟ قال محمد۔ قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم۔ قيل مرحبا به فنعم المجير جاء ففتح فلما خلقت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه قال مرحبا بالصالح والنبي الصالح۔ چڑھے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات، جاوت کو پتا جب میں آگے رہا تو حضرت موسیٰ روئے۔ ہیلا معلوم کا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز بلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن فلانا بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے۔ يدخل الجنة من أمته ممن يدخلها من أمتي، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو۔ بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے تمام کمال۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے،
بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محبوبی کا، وہ ہے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت آئی۔ ثم صعد بھی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا، السماء السابعہ سے، ساتویں آسمان پر، فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث قال نعم قیل من به فنعم المجیر اللہ فلما خلقت فإذا إبراہیم قال ھذا أبوك إبراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، اس آمدین صالح بیٹے اور صالح نبی کے۔ ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجیے گا، یہاں سوئد تو نہیں آیا، سوئد ابھی نہیں آیا، رفعت مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہی۔ یہ سدرہ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم۔ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ فادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے۔ حضور بیت المعمور ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من إناء من دمن وإناء من حصن۔ ان کے سامنے یہ بیت المعمور کیا ہے یہ بھی جان لیجیے۔ یہ در حقیقت اس سماء ثابت پر، ساتویں آسمان پر ثابت کا ہے اللہ کا گھر، جس کا یہ ذل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہ کعبہ، یہ ہے وہ بیت المعمور، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ بھی آئے ہیں، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ۔ ہماری نگاہوں سے مقصود تعلیم ہے کہ ایک دنیا ہے اپنی جگہ، ظاہر ہمیں نظر آ تین برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ لبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا، قال ہی الفطرہ، جبرائیل نے توثیق کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا اتفاق درست ہے، یہ نبی فطر اللہ تعالی، یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین سے ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا۔ اسی فطرت پر ہے محمد، آپ بھی آپ کی امت صلوات 50 کل یوم۔ ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس سے اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی۔ ایک تو 50 نمازیں جو فرض، ایک دن رات میں 50 نمازیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں
جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کو بطور تحفہ امت. اور تیسری بات یہ کہ نبی آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ سے معاف ہو سکیں گے. یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 تحفے نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. پہلے ایمان منزلہ معراج. اس میں سے روایت میں تفصیل آ رہی ہے. واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں, مجھے تجربہ ہے, تمہاری امت واپس جاؤ درخواست کرو کم کرو. حضور گئے 10 نمازیں اس سے وہاں کوئی جانی ہوئی بھیجا کرتے موسیٰ پھر 30 ہوئی پھر 20 ہوئی. 4 مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئے. اس پر بھی حضرت موسیٰ نے کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے. حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے, میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں, مزید اب جانے سے سب محسوس کر رہا ہوں. تو ندا آئی کہ یہ 5 بھی 50 کے برابر ہے. ہمارے ہاں کوئی بدلا نہیں چاہتا. یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ان 50 کے کہ جو اول ہم نے پڑھ کی. یہ 50 30 بار ہوگی. اب ان کا انسان ان پر مدافعت اختیار کرے. میں آخری جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں. فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ بِهَا بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ يَوْمٍ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ 5 صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَقَدْ جَمَّعْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَادَتْ بَنِي إِسرائيل بنی اسرائیل کا معاہدہ کیا, ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں بھیجی جائیں گی. بچے ادارب دے نہیں چاہیے یہ امت کا تو ولا سنی ارضا بہت لوگوں فلما جاوزت الندى من اديت فريضتي وخففت عن عبادي متفق عليه. مجھے اطلاع آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخفیف. اس میں وہ ذکر نہیں ہے جو اس کی روایت میں ہے. یہ ساری وضاحت ہو گئی کہ یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہے. میری بات نہیں بدلی گئی ہے. وہ در حقیقت ہوئے نے اس کی 50 کا رتبہ جو ہے 5 کو عطا. یہ روایت ہے جو متفق علیہ. روایات کا جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفصیل سے دوسری روایات میں.